أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی غفلت کا ذکر فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کی غفلت کی انتہا یہ ہے، ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جب بھی کوئی نصیحت کی نئی بات آتی ہے رب کی طرف سے، الا استمعوہ، وہ سنتے تو ہیں اس کو، وہم یلعبون، لیکن اس کے بعد اپنے کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں۔ کھیل تماشے سے مراد دنیا کی زندگی کی مصروفیات اور دنیا میں مگن رہنا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہنا اور دین کے معاملات پہ توجہ نہ کرنا، غور و فکر نہ کرنا دین کے معاملات میں، یہ ہے غفلت یا کھیل تماشا جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے یہاں پہ۔ اس طرح کی بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا سمعنا، کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لی بات، لو نشاء لقلنا مثل هذا، یہ تو بس ایسے عام سی باتیں ہیں، اور یہ باتیں اگر ہم کہنا چاہیں، ہم ایسی آیتیں بنانا چاہیں تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو وہی داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں، وہی یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے اس میں۔ مطلب یہ کہ وہ سنتے آیات کو لیکن اس کے بعد مذاق میں اڑا دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتوں کو۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو تکبر سے منہ موڑ لیتے ہیں، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ بات سنی ہی نہیں، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ طرز عمل تھا بیشتر لوگوں کا کہ وہ سنتے تھے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کو مذاق میں اڑا دیتے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے یا سوچنے کے لیے یا تدبر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں
اللہ ताला ने खुद ही तबसरा फरमाया है, लहम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, कि ये लोग ऐसे हैं कि दिल हैं इनके पास लेकिन ये सोचने समझने के लिए तैयार नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, इनको अल्लाह ताला ने आंखें दे रखी हैं लेकिन इन आंखों से देखने के लिए तैयार नहीं। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, अल्लाह ताला ने इनको कान भी दिए हैं लेकिन उन कानों से ये सुनने के लिए तैयार नहीं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, इन लोगों का हाल ये है कि ये जानवरों की तरह हैं बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग हैं जो गाफिल हैं। वही बात जो अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाई, फी गफलतिन मोरिज़ून, कि वो इस कदर गाफिल हैं कि उन्होंने मुंह मोड़ रखा है, सुनते भी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को लेकिन उन पे सोच विचार करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा मशहूर वाक़या है उतबा बिन रबिया का कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में बैठे थे और कुरैशी सरदार भी थे। आपस में मशवरा किया उन्होंने। उतबा कहने लगा कि अगर तुम कहो तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाए कुछ बातें करूं, उनको समझाऊं। तो बाकी सरदारों ने कहा कि हाँ जाओ, देखो, बात करो। उतबा आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत सी शराइत पेश की, बहुत सी पेशकशें की। बादशाह चाहते हो बादशाह देते हैं, सरदारी चाहते हो, माल दौलत चाहते हो, या किसी अच्छी औरत से निकाह करना चाहते हो, तो सारी बातें कहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसे कि उस बात जो तुम कहना चाहते थे कह लिया है? कहने लगा हाँ कह दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में सूरह हामीम सजदा की आयत तिलावत की। बड़ी मुस्तर आयत हैं, बहुत मुस्तर आयत हैं। हत्ता कि खुद भी उस पर इतना असर हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम की ये आयत तिलावत फरमाई कि मैं तुम्हें आद और समूद जैसे अंजाम से डराता हूँ अगर तुम मेरी आयतों पे तदब्बर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते, सोचने के लिए तैयार नहीं हो, तो जो आद और समूद का हाल हुआ था, इंजाम हुआ था, वही तुम्हारा भी होने वाला है। तो उतबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे हाथ रख दिया कि ऐसी बात मत कहो। जिसका मतलब ये है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को जब बैठ के सुनते तो उसका असर तो जरूर होता, लेकिन वो उस पे सोचने के लिए, तदब्बर करने के लिए, उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम सजदा की जो मतलूब आयात थी वो जब तिलावत कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बात जो बात मैं कहना चाहता था वो मैं कह चुका हूँ, अब तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो करो। चुनाचे वो आया अपने सरदारों के पास, अपने दोस्तों के पास। उन्होंने देखते ही दूर से कह दिया कि जिस चेहरे के साथ ये उतबा गया था, अल्लाह की कसम उस चेहरे के साथ वापस नहीं गया। वो आके उसने बात तो यही कही कि जो बातें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, अल्लाह की कसम वो शायरी नहीं है, वो कहानत नहीं है, वो जादू की बातें नहीं है। वो बात तो बड़ी गहरी कहता है और बड़ी असर करने वाली कहता है, और मेरी राय ये है कि तुम उसको उसके हाथ पे छोड़ दो। अब देखिए बात ये है कि इतना असर हो जाना उस वक्त उस पे, और उसका ये कह देना कि ये जादू भी नहीं है जो हम कहते हैं, ये शायरी भी नहीं है जिसका हम ताना देते हैं उसको, ये कहानत भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही मुअस्सर कलाम है, इसके हाथ पे छोड़ दो, या तो लोग इसको खत्म कर देंगे, हम पे कोई इल्जाम नहीं आएगा, और या फिर ये लोगों पे गालिब आ जाएगा। जिसका मतलब ये है कि कुरान के असर पगीरी से मुतअस्सर तो जरूर होते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुनने के लिए दिल जो थे वो दुनिया में इतने मगन थे कि उस पर गौर फिक्र करने के लिए, तदब्बर करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक किरदार था या एक तरह के लोग थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे लोग भी मौजूद थे जो आयात को सुनते और उन पर गौर फिक्र करते और उन पर तदब्बर करते और फिर किसी नतीजे में पहुंचते कि ये जो आयात हैं जो इतनी असर अंदाज होने वाली हैं, आखिर इसका कुछ नतीजा तो होना चाहिए। उनका भी जिक्र अल्लाह ताला ने जाब जा कुरान मजीद में किया है, और ये दो किरदार हमेशा से चले आ रहे हैं।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये दोनों किरदार थे, उसके बाद भी ये दोनों किरदार मौजूद रहे, आज भी ये दोनों किरदार मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने दूसरे किरदार के बारे में ये बात इरशाद फरमाई, वइज़ा युतला अलैहिम कालू आमन्ना बिही इन्नल हक़्क़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। ये अहले किताब के बारे में है कि जब उन्होंने आयतें सुनी, युतला अलैहिम कालू आमन्ना बिही, आयतें सुन ली और पहचान लिया कि ये वाकई शायरी नहीं है, ये वाकई कहानत नहीं है, ये पागलपन की बात नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की नाज़िल करदा आयात है। तो उन्होंने फौरन इस बात का इकरार कर लिया, इतराफ़ कर लिया, आमन्ना बिही, कि या अल्लाह हम ईमान ले आए, ये तो वाकई हक है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल किया गया है। इसी तरह दूसरी जगह पे अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि जब गौर व फिक्र करने वाले और तदब्बर करने वाले लोग जो हैं इस कुरान को सुनते हैं तो वो कह उठते हैं कि रब्बना इन्नना अस्मअना मुनादी युनादी लिल ईमान, कि या अल्लाह हमने एक मुनादी की आवाज़ सुनी है जो ईमान लाने की दावत दे रहा था, अन आमिनू बिरब्बिकुम, उसकी निदा ये थी कि अपने रब पे ईमान लाओ, फ़आमन्ना, और हम ईमान ले आए, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ऐ हमारे रब तू हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, और हमारे गुनाह मिटा दे, वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमें मौत दे नेक लोगों के साथ। ये दूसरा किरदार है जो उस वक़्त भी मौजूद था, अहले किताब में भी मौजूद था और कुफार और मुशरिकीन में भी मौजूद थे। और जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते तो न सिर्फ ईमान लाते बल्कि दिलो जान से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी भी इख्तियार करते। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने के बड़े खुशहाल लोगों में से थे, अमीर कबीर आदमी थे, बागात थे उनके मदीना में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को ये बताया कि अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमाई हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी को उस वक़्त तक नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। तो हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह में ये कहता है कि मेरी राह में अपनी महबूब चीज़ें खरीद करो? फरमाया कि हाँ, अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई है। अब ईमान की ये कैफियत थी कि फौरन कह दिया, या रसूलल्लाह, कि फलां जो मेरा बाग है मुझे बहुत ही महबूब है, वो मैं अल्लाह की राह में खरीद करता हूँ, जहाँ चाहें आप उसको इस्तेमाल करें और उसको सदका कर दें, लोगों को दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, बड़ा अच्छा सौदा किया तुमने, बड़ा अच्छा सौदा किया तुमने। एक तरफ बात सुनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दूसरी तरफ फौरन ही दिल ने फैसला कर लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करनी है और फौरन ही अपना जो महबूब तरीन माल था वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। लेकिन इसके मुकाबले में ईमान लाने वालों में भी हर तरह के लोग मौजूद थे, खुशहाल घराने भी मौजूद थे, अमीर कबीर घराने भी मौजूद थे और तंगदस्त लोग भी मौजूद थे। उम्मे बुजैद अंसारिया खातून थी और तंगदस्त घराने की खातून थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा करने लगी कि या रसूलल्लाह, लोग आ जाते हैं सवाल करने के लिए और दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और मांगते रहते हैं, घर में कोई चीज़ होती नहीं और मैं नादिम होती हूँ, वो टलते नहीं हैं, तो क्या किया जाए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे बुजैद कुछ न कुछ दे दिया करो। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना जो था ये हर्फ आखिर था उनके लिए। चुनांचे दूसरे किसी मौका पे सवाली आया घर पे तो पोते ने कहा कि दादी अम्मा वो सवाली आया है, मांग रहा है। तो दादी अम्मा ने कहा कि बेटा उसको कोई दे दो चीज, खजूर दे दो। घर में खजूरें भी नहीं थी तो पोते ने कहा कि दादी अम्मा घर में खजूर भी नहीं है। दादी अम्मा ने कहा कि अच्छा फिर उसको सत्तू पिला दो या कोई और चीज दे दो। तो पोते ने फिर कहा कि दादी अम्मा सत्तू भी घर में नहीं है, कोई चीज नहीं है जो आप कह रही हैं उनमें से कोई भी चीज नहीं है। तो दादी अम्मी ने कहा कि बेटा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है
کہ جب تمہارے گھر پہ کوئی سوالی آ جائے تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دو، خواہ بکری کا کھوری دو، کچھ نہ کچھ دو اس کو۔ تو یہ دونوں کردار جو ہیں یہ رہے ہیں ہمیشہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی یہ دو کردار تھے کہ باتوں کو سنا اور ان کو مذاق میں اڑا دیا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اور پرواہ نہیں کی کہ اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے یا تدبر کرنا چاہیے یا سوچ بچار کرنا چاہیے اور کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ اور دوسرا کردار بھی تھا جو بات سنتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ غور و فکر کرتے تھے اور اس پہ ایمان لاتے تھے اور اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ یہ باتیں ساری تو وہ ہیں جو ہم سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ سوچنا چاہیے یا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کردار تو دو ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا کردار نہیں ہے۔ وہ جو منافق تھے وہ بھی دراصل پہلے کردار سے ہی تعلق رکھتے ہیں، یہ ہمیشہ سے دو ہی کردار رہے ہیں۔ ان دونوں کرداروں میں سے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا طرز عمل کیسا ہے۔ یہ زندگی کی مہلت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بڑی قیمتی ہے، لیکن اس کا اندازہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں شاید نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے اتنی قیمتی ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اگر سونے کے ساتھ تولا جائے تو پھر بھی سونا کم قیمت کا ہوگا، زندگی کے لمحات جو ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے کہیں گے کہ اگر آج تمہیں زمین کے برابر سونا دے دیا جائے تو کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پہ ایمان لانے کے لیے وہ سارے کا سارا سونا جو ہے وہ صدقہ کر دو گے؟ وہ بندہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ میں صدقہ کر دوں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ زمین کے وزن کے برابر سونا انسان صدقہ کرنا چاہتا ہے اور کتنا وقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بڑی یہ غور طلب بات ہے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اللہ ہی ارشاد فرمائیں گے کہ دنیا میں نے تم سے ایک بڑی ہی سہل اور بڑی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن تم نے میری وہ بات قبول نہیں کی، اور یہ بات تھی کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ بات ہے جو زمین کے برابر سونا خرید کرنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور یہ کہنے پہ کتنا وقت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ چند ثانیے لگتے ہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں، چند لمحے لگتے ہیں، اور یہ چند لمحے بھی جو ہیں وہ قیامت کے دن انسان کو میسر نہیں آئیں گے۔ انسان کی تمنا یہ ہوگی کہ یہ چند لمحے مجھے میسر آ جائیں اور میں لا الہ الا اللہ کہہ لوں اور اس کے بدلے میں چھوٹ جاؤں میں جہنم سے، لیکن وہ لمحے اس وقت میسر نہیں آئیں گے۔ آج یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اپنے گناہ بخشوا لینا بہت ہی آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھ کا وہ قطرہ بڑا محبوب ہے جو اللہ کے ڈر سے آنکھ سے نکلتا ہے۔ فرمایا کہ 3 قطرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو، یا 3 آنکھیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ آنکھ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ جو اسلامی ریاست کا پہرا دینے کے لیے رات کو جاگتی ہے، وہ آنکھ بھی اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھتی نہیں۔ اب یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ بڑا آسان کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب قطرہ ہے وہ جو اس دنیا میں انسان اللہ کے ڈر سے بہاتا ہے۔ اس ایک قطرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیں گے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی واضح فرما دی، قیامت کے دن لوگ بڑی معذرت کریں گے، توبہ استغفار کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیں گے
حتیٰ کہ فرمایا کہ انسان اتنے آنسو بہائے گا اپنی ندامت پہ اور اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کرنے کے لیے کہ انسان اگر کشتی چلانا چاہیں گے تو اس کے آنسوؤں میں کشتی چلا سکیں گے. انسان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. اس سے اندازہ لگائیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا کتنا آسان کام ہے، لیکن قیامت کے دن یہ ممکن نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس بات پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور اس بات کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے کہ ہم، اور یہ قرآن مجید کا معاملہ جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے چند ایک مضامین پڑھ لیے جائیں یا چند ایک دروس سن لیے جائیں تو وہ انسان کو کفایت کریں. مطلوب یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک پڑھا جائے. جب تک سارے کا سارا قرآن مجید نہ پڑھا جائے، مکمل طور پہ سارے جو انسان کے اعتراضات ہیں یا جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دور نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو اس دنیا میں وقت نکالنا چاہیے قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کہ یہی وقت ہے جس کے لیے انسان کو اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا میں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے اعتراضات کا ذکر کیا ہے اور بہت اچھا جواب بھی دیا ہے ان کا. مختلف جگہ پہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیے ہیں کفار مکہ کے اعتراض کے. ان اعتراضات میں سے سب سے بڑا اعتراض جو تھا ان کا وہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے آدمی ہیں. اور اب یہ اللہ تعالیٰ سے ویسے ہدایت کی دعا ہی مانگنی چاہیے. بات وہ بیوقوف آدمی نہیں تھے، بڑے سمجھدار آدمی تھے، اپنی قوم کے سردار لوگ تھے. باتیں ان کی غلط نہیں تھی. باتیں اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ آدمی ہماری جیسا آدمی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، اس کا گھر بار ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، سوتا ہے، جاگتا ہے اور سارے ہم جیسے کام کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی جگہ پہ باتیں ان کی بالکل درست تھیں، لیکن ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرنا چاہیں. ان کے دلائل کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے باتیں تو بڑی کہیں، لیکن یہ غور و فکر نہ کرنا اور نہ سوچنا سمجھنا، یہ دراصل نتیجہ تھا اس بات کا کہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہیں وہ دنیا کی زندگی میں اس قدر جذب ہو چکے ہیں، اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ انہیں دنیا کی زندگی سے فرصت ہی نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر. تمہیں دنیا کی زندگی نے اپنے اندر اس قدر جذب کر لیا ہے، اس کے اندر محو ہو گیا ہو کہ دنیا کمانی ہے، ادھر سے بھی کمانی ہے، وہ بھی کمانی ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے. مرتے دم تک انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، انسان کے کام پورے نہیں ہوتے. اور بات یہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ یہ فرماتا ہے کیا میرے بندے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال لے، میں تجھے غنی کر دوں گا، تیرے کام جو ہے وہ سارے میں خود سمیٹ دوں گا. لیکن اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو میں تیرے کام بکھیر دوں گا، تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے یہ کام کبھی پورے نہیں ہوں گے. یہ جو ہم محسوس کرتے ہیں اچھا یہ کام جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتے، وقت ملتا ہی نہیں ہے، کام بکھرے ہوئے ہیں، ایک کام ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے. یہ بالکل وہی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بلائیں اور مصیبتیں اور جو پریشانیاں ہیں یہ ہماری اپنی لائف بھی ہے. اور اس کا علاج اللہ نے بتایا ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کرو میری عبادت کے لیے، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن جب انسان عبادت کے لیے انسان اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، ذکر اذکار کرنے کے لیے، رقیہ وغیرہ کرنے کے لیے انسان وقت نہیں نکالتا، تو پھر وہی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے میں تمہارے کام بکھیر دوں گا، تمہارے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے اور تمہارے چہرے پہ فخر لکھ دوں گا کہ تم کبھی بھی، تمہاری جو ہوس ہے دولت حاصل کرنے کی یہ کبھی ختم نہیں ہو. اس لیے یہ جو کیفیت ہے نا الہاکم التکاثر کہ دنیا کی کثرت حاصل کرنے کے لیے
تم نے اپنے آپ کو دنیا میں جذب کر رکھا ہے حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبر تک پہنچ جاتے ہو اور تمہیں فرصت نہیں ملتی۔ اس انسان کو نجات حاصل کرنی چاہیے کہ انسان اللہ کی طرف توجہ کرے اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے اور اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرے۔ یہ نماز روزہ جو ہے نا، یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اپنی ذات کے لیے کرنا، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ نمازیں پڑھ کے روزہ رکھ کے زکوٰۃ دے کے فرائض ادا کر کے ہم بری ہو گئے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ تو اپنی ذات کا کام ہے۔ اگر یہ بھی کام نہیں کریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ دین کا کام یہ ہے، دین کا کام کچھ اس سے الگ ہے، وہ یہی ہے کہ دین کے لیے غور و فکر کرنا اور اپنے دائیں بائیں دیکھنا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کس حال میں ہیں، ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ان کو قرآن حدیث کی تعلیم کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے، ان کی اس معاملے میں مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہے جو انسان کو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالو اور غور و فکر کرو، میری آیات پہ تدبر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دو کردار جو ہیں بار بار ان کا ذکر کیا ہے، اور ان دو کرداروں میں سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر وہ کردار ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایمان لانے والے اور ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں میں سے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشر ہونے پہ ان کا اعتراض کرنا اور اللہ تعالیٰ کے اس کے جوابات دینے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو عمل کے لیے آمادہ کرنا۔ علم جو ہے وہ تو اتنا پھیل چکا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے قریب علم کا پھیل جانا جو ایک طرح سے علامت ہے قیامت آنے کی۔ اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن حدیث کا علم اور اس کے علاوہ باقی علوم بھی اتنے پھیل چکے ہیں کہ شاید کوئی اس میں کسر باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو جو ہے نا قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ جتنا علم ہے انسان کا اس کے مطابق عمل کہاں تک کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے کردار کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنے علم کے مطابق اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔